ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جس کا نام لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ تھا۔ اس کی دادی نے اسے ایک خوبصورت رنگ کی چادر دی تھی جسے وہ ہمیشہ پہنتی تھی، اسی وجہ سے اسے لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ کہا جاتا تھا۔ ایک دن لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ کی ماں نے اسے بلایا اور کہا، بیٹی تمہاری دادی بیمار ہے، یہ کھانے کی ٹوکری ہے، لے کر ان کے گھر جاؤ اور ان کی خیریت معلوم کرو، لیکن یاد رکھو راستے میں کسی اجنبی سے بات نہ کرنا اور سیدھا دادی کے گھر پہنچنا۔ لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ نے ماں کی بات مانی اور کھانے کی ٹوکری اٹھا کر جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک چالاک بھیڑیے سے ہوئی۔ بھیڑیے نے لڑکی سے پوچھا، تم کہاں جا رہی ہو پیاری بچی؟ لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ نے معصومیت سے جواب دیا، میں اپنی دادی کے گھر جا رہی ہوں جو جنگل کے دوسری طرف رہتی ہیں، وہ بیمار ہیں اور میں ان کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہوں۔ بھیڑیے نے موقع کا فائدہ اٹھانے کا سوچا اور کہا، کیا دادی کا گھر قریب ہی ہے؟ لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ نے دادی کا پتہ بتا دیا۔ بھیڑیے نے ایک مکاری بھرا منصوبہ بنایا۔ اس نے لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ کو خوبصورت پھول دیکھنے کے بہانے سے جنگل کے دوسرے راستے پر بھیج دیا اور خود جلدی سے دادی کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دادی نے دروازہ کھولا۔ بھیڑیے نے فوراً دادی کو پکڑ کر الماری میں بند کر دیا اور خود دادی کا بھیس بدل کر بستر پر لیٹ گیا۔ جب لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ پھول چن کر دادی کے گھر پہنچی تو اسے کچھ عجیب لگا۔ اس نے دادی کی غیر معمولی شکل دیکھی تو پوچھا، دادی آپ کے کان اتنے بڑے کیوں ہیں؟ بھیڑیے نے دادی کی آواز میں جواب دیا، تاکہ میں تمہاری باتیں بہتر سن سکوں پیاری بچی۔ دادی آپ کی آنکھیں اتنی بڑی کیوں ہیں؟ لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ نے مزید پوچھا۔ تاکہ میں تمہیں بہتر دیکھ سکوں پیاری بچی، بھیڑیے نے جواب دیا۔ دادی آپ کے دانت اتنے بڑے کیوں ہیں؟ لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ نے حیرت سے پوچھا۔ تاکہ میں تمہیں بہتر کھا سکوں، بھیڑیے نے کہا اور اچانک لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ کو پکڑنے کی کوشش کی۔ لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ زور زور سے چیخنے لگی۔ خوش قسمتی سے ایک بہادر شکاری قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے چیخیں سن کر فوراً دادی کے گھر کی طرف دوڑ لگائی۔ اس نے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو کر بھیڑیے کو دیکھا۔ شکاری نے اپنی بندوق سے بھیڑیے کو مار ڈالا اور دادی کو الماری سے آزاد کر دیا۔ دادی اور لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ نے شکاری کا شکریہ ادا کیا اور ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ اس دن کے بعد لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ نے ہمیشہ اپنی ماں کی بات مانی اور کبھی راستے میں کسی اجنبی سے بات نہیں کی۔ اس نے سیکھا کہ ماں کی نصیحتوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے اور محتاط رہنے کا ہمیشہ کیا مطلب ہوتا ہے۔ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے اور ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ یہ کہانی ایک ایسے چرواہے لڑکے کی ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا محسوس کرتا تھا، اور اپنی اس تنہائی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے لوگوں سے مذاق کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ مذاق اس کے لیے کتنا بھاری پڑنے والا ہے اور سبق میں تبدیل ہونے والا ہے۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک چرواہا لڑکا رہتا تھا جس کا کام گاؤں کے باہر میدان میں اپنی بھیڑوں کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ وہ روزانہ بھیڑوں کو لے کر میدان میں جاتا اور ان کی حفاظت کرتا، مگر وہ اکیلا پن اور بوریت محسوس کرتا تھا کیونکہ دن بھر اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا جس سے وہ بات کر سکے یا جس کے ساتھ وہ کھیل سکے۔ ایک دن لڑکے نے اپنی بوریت دور کرنے کے لیے ایک شرارت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ گاؤں والوں کو بے وقوف بنایا جائے اور تھوڑی تفریح حاصل کی جائے۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا، مدد کرو، مدد کرو۔ گاؤں کے لوگ جو ہمیشہ اس کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے، اس کی چیخ و پکار سن کر فوراً دوڑتے ہوئے آئے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے، ہتھیار اور دیگر چیزیں لے کر بھیڑیا بھگانے کے لیے پہنچے، مگر جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھیڑیا نہیں تھا۔ چرواہا لڑکا ہنستے ہنستے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور گاؤں والوں نے سمجھا کہ یہ لڑکے کی شرارت ہے۔ گاؤں والے بہت ناراض ہوئے اور اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا،
یہ مذاق نہیں ہے. اگر تم اس طرح جھوٹ بولتے رہو گے تو ایک دن جب سچ میں کوئی خطرہ ہوگا تو کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا. مگر چرواہے لڑکے نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور اپنی شرارت میں مشغول رہا. کچھ دن کے بعد لڑکے نے پھر وہی حرکت کی اور زور زور سے چلانے لگا. بھیڑیا آیا, مدد کرو, مدد کرو. گاؤں کے لوگ دوبارہ اس کی مدد کے لیے بھاگتے ہوئے آئے مگر اس بار پھر کوئی بھیڑیا موجود نہیں تھا. چرواہا لڑکا پھر سے زور زور سے ہنسنے لگا اور گاؤں والے بہت ناراض ہوئے. انہوں نے کہا, ہمیں پھر سے دھوکہ دیا, اگلی بار ہم تمہاری مدد کو نہیں آئیں گے. کچھ دنوں بعد واقعی ایک بھیڑیا چرواہے لڑکے کے بھیڑوں کے پاس آ گیا. بھیڑیا دیکھ کر لڑکا بہت ڈر گیا اور زور زور سے چلانے لگا. بھیڑیا آیا, مدد کرو, مدد کرو. مگر اس بار گاؤں کے لوگوں نے اس کی آواز کو نظر انداز کر دیا کیونکہ انہوں نے سوچا کہ وہ پھر سے جھوٹ بول رہا ہوگا. چرواہے لڑکے نے اپنی پوری قوت سے چلایا مگر کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آیا. بھیڑیے نے چرواہے کے کئی بھیڑوں کو مار ڈالا اور لڑکا بے بسی سے دیکھتا رہ گیا. وہ بہت خوفزدہ اور مایوس ہوا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا. اسے بہت افسوس ہوا کہ اس نے جھوٹ بول کر گاؤں والوں کا اعتماد کھو دیا تھا. اگلے دن جب گاؤں والے میدان میں آئے اور دیکھا کہ بھیڑیں ماری گئی ہیں تو انہیں حقیقت کا پتہ چلا. انہوں نے لڑکے کو سمجھایا کہ جھوٹ بولنے کا یہی انجام ہوتا ہے. لڑکا بہت شرمندہ ہوا اور وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے نہ صرف ہم دوسروں کا اعتماد کھو دیتے ہیں بلکہ جب سچ میں ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی بھی مدد کو نہیں آتا. ایک خوبصورت گاؤں کے کنارے ایک جھیل تھی جہاں ہر طرف ہریالی اور پرندے چہچہا رہے تھے. جھیل کے کنارے ایک پیاری بطخ نے اپنے انڈے سینچ رکھے تھے. موسم بہار کے ایک خوشگوار دن انڈے ٹوٹنے لگے اور ننھے منھے بطخ کے بچے باہر نکلنے لگے. سب بچے بہت خوش تھے اور اپنی ماں کے ارد گرد خوشی سے دوڑنے لگے. لیکن ایک انڈا جو باقیوں سے بڑا تھا ابھی بھی ٹوٹنے کا انتظار کر رہا تھا. بطخ کی ماں اس انڈے کو غور سے دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ کب ٹوٹے گا. آخر کار وہ انڈا بھی ٹوٹا اور اس میں سے ایک بچہ نکلا جو باقی بچوں سے مختلف تھا. وہ بچہ بہت بڑا اور بدصورت تھا. اس کا رنگ بھی عجیب تھا اور اس کے پر بھی صحیح طرح سے نہیں نکلے تھے. بطخ کی ماں نے اپنے بچے کو دیکھا اور سوچا کہ شاید وہ وقت کے ساتھ خوبصورت ہو جائے گا. مگر دوسرے جانور اور حتیٰ کہ اس کی اپنے بھائی بہن بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے اور اس کا مذاق اڑانے لگے. کتنا بدصورت ہے, یہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا. یہ کہہ کر سب نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا. وہ بچہ بہت اداس ہو گیا اور اپنے آپ کو الگ تھلگ محسوس کرنے لگا. ہر جگہ اسے نظر انداز کیا جاتا اور اس کا مذاق اڑایا جاتا. ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دے اور دنیا میں کہیں اور جائے جہاں اسے قبول کیا جائے. وہ بچہ جنگل میں چلا گیا. وہاں اس نے کئی جانوروں سے ملاقات کی مگر ہر جگہ اسے تنگ کیا گیا اور اس کا مذاق اڑایا گیا. جنگلی بطخیں, مرغیاں اور حتیٰ کہ بلی بھی اسے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھیں. سب نے اسے بدصورت اور عجیب کہہ کے دھتکار دیا. وقت گزرتا گیا اور وہ بدصورت بطخ کا بچہ اکیلا ہی زندگی گزارنے لگا. سردیوں کا موسم آیا اور برف باری شروع ہو گئی. وہ بچہ سردی سے ٹھٹرنے لگا اور جھیل کے کنارے ایک چھوٹے سے غار میں پناہ لینے لگا. ایک دن ایک کسان نے اسے دیکھا اور اپنے گھر لے آیا تاکہ اسے سردی سے بچا سکے. مگر کسان کے بچے بھی اسے تنگ کرنے لگے اور وہ دوبارہ وہاں سے بھاگ گیا. بہار آئی اور برف پگھلنے لگی. وہ بچہ اب بڑا ہو چکا تھا اور اس نے جھیل کے کنارے جا کر خود کو پانی میں جھانک کر دیکھا. وہاں اسے ایک خوبصورت سفید پرندہ نظر آیا.
پہلے اسے یقین نہیں آیا، مگر جب دوسرے ہنسوں نے اسے دیکھا اور اس کے پاس آ کر اس کا استقبال کیا تو اسے یقین ہوا کہ وہ بھی ایک خوبصورت ہنس بن چکا ہے۔ وہ بدصورت بطخ کا بچہ اب ایک خوبصورت ہنس میں بدل چکا تھا۔ اس کے سفید پر اور لمبی گردن اب بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ خوشی سے چہکنے لگا اور دوسرے ہنسوں کے ساتھ جھیل میں تیرنے لگا۔ اب اس کی ساری مایوسی ختم ہو چکی تھی اور وہ خوشی سے اپنی زندگی گزارنے لگا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ہمیشہ سے ایک ہنس تھا، لیکن اس نے اپنا اصل رنگ اور خوبصورتی موسم کے بدلنے کے ساتھ ساتھ پایا۔ جب موسم بہار نے اسے اپنی حقیقی شکل دکھائی تو اس نے اپنی حقیقی قدر کو پہچان لیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں کسی کی ظاہری شکل سے نہیں پرکھنا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ظاہر ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی اپنی اصل شناخت کو تلاش کرنا چاہیے اور خود کو قبول کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک غریب لڑکا جس کا نام جیک تھا اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ ان کے پاس بہت کم وسائل تھے اور وہ دن بدن غریب تر ہو رہے تھے۔ ایک دن جیک کی ماں نے فیصلہ کیا کہ انہیں اپنی گائیں بیچنی ہوگی تاکہ کچھ پیسے کما سکیں اور کھانے کا انتظام کر سکیں۔ جیک نے گائیں کو بازار لے جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک بوڑھے آدمی سے ہوئی۔ بوڑھے آدمی نے جیک کو روکا اور کہا، میں تمہاری گائے کے بدلے میں یہ جادوئی بین دے سکتا ہوں۔ یہ عام بین نہیں ہے بلکہ ان میں جادو ہے۔ جیک نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور پھر فیصلہ کیا کہ جادوئی بین خریدنا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ وہ گائے بوڑھے آدمی کو دے کر جادوئی بین لے آیا۔ جب وہ گھر پہنچا اور اپنی ماں کو سارا واقعہ سنایا تو اس کی ماں غصے سے بے قابو ہو گئی اور جادوئی بین کھڑکی سے باہر پھینک دیے۔ اگلی صبح جب جیک اٹھا تو اس نے دیکھا کہ بینوں نے ایک بہت بڑا پودا بنا دیا ہے جو آسمان تک پہنچ رہا ہے۔ جیک نے سوچا کہ اسے چڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اوپر کیا ہے۔ وہ بین اسٹاک پر چڑھنے لگا اور کافی دیر کے بعد وہ اوپر پہنچ گیا۔ اوپر پہنچ کر جیک نے ایک عجیب و غریب اور شاندار منظر دیکھا۔ وہاں ایک بہت بڑا محل تھا جو دیووں کا تھا۔ جیک نے محل کے اندر جھانکا اور دیکھا کہ ایک دیو کی بیوی باورچی خانے میں کام کر رہی ہے۔ جیک بہت بھوکا تھا۔ اس نے دیو کی بیوی سے کھانے کی درخواست کی۔ دیو کی بیوی نے اسے کھانا دے دیا، مگر کچھ دیر بعد ہی دیو گھر واپس آ گیا۔ جیک جلدی سے چھپ گیا۔ دیو گھر میں آتے ہی بولا، انسان کی بو محسوس ہو رہی ہے، مگر دیو کی بیوی نے اسے یقین دلایا کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ دیو نے سونے کی تھیلی نکالی اور میز پر رکھ دی اور جلد ہی سو گیا۔ جیک نے موقع کا فائدہ اٹھایا، سونے کی تھیلی اٹھائی اور بین اسٹاک سے نیچے آ گیا۔ جیک کی ماں بہت خوش ہوئی کہ اب ان کے پاس سونے کی تھیلی ہے، مگر جیک کو اور بھی سونے کی تلاش تھی۔ اگلے دن جیک دوبارہ بین اسٹاک پر چڑھا اور دیو کے محل میں گیا۔ اس بار اس نے دیو کی سنہری مرغی دیکھی جو سنہرے انڈے دیتی تھی۔ جب دیو سو گیا تو جیک نے سنہری مرغی اٹھا لی اور بین اسٹاک سے نیچے آ گیا۔ تیسری بار جیک نے دیو کے محل سے جادوئی ہارپ چرائی، لیکن اس بار ہارپ نے شور مچانا شروع کر دیا، مالک مالک کوئی مجھے چرا رہا ہے۔ ہارپ کی آواز پر دیو کی آنکھ کھل گئی اور وہ جیک کا پیچھا کرنے لگا۔ جیک تیزی سے نیچے اترا اور زمین پر پہنچتے ہی اپنی ماں کو بلایا کہ وہ کلہاڑی لے آئے۔ جیک نے بین اسٹاک کو کاٹ دیا اور دیو نیچے گر کر مر گیا۔ اب جیک اور اس کی ماں سنہری انڈے دینے والی مرغی اور جادوئی ہارپ کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ ان کی غربت ختم ہو گئی اور وہ ہمیشہ خوش رہنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بہادری اور عقل مندی سے مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے اور کبھی کبھی غیر معمولی فیصلے بھی بڑی کامیابیوں کا سبب بن سکتے ہیں۔
ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چونٹی جو کہ دانے جمع کرنے کے لیے ایک رستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر شہد کے ایک چھتے پر پڑی۔ شہد کی خوشبو سے اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ چھتا ایک پتھر کے اوپر لگا تھا۔ چونٹی نے ہر چند کوشش کی کہ وہ پتھر کی دیوار سے اوپر چڑھ کر چھتے تک رسائی حاصل کرے، مگر ناکام رہی کیونکہ اس کے پاؤں پھسل جاتے تھے اور وہ گر پڑتی تھی۔ شہد کے لالچ نے اسے آواز لگانے پر مجبور کر دیا اور وہ فریاد کرنے لگی، اے لوگوں، مجھے شہد کی طلب ہے۔ اگر کوئی جوان مرد مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے تو میں اسے معاوضے کے طور پر ایک جو پیش کروں گی۔ ایک پردار چونٹی ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اس نے چونٹی کی آواز سنی اور اسے تنبیہ کرنے لگی، دیکھو، ایسا نہ ہو کہ چھتے کی طرف چل دو، اس میں بڑا خطرہ ہے۔ چونٹی بولی، فکر نہ کرو، مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ پردار بولی، وہاں شہد کی مکھیاں ہیں جن کے ڈنگ ہیں۔ چونٹی بولی، میں شہد کی مکھیوں سے نہیں ڈرتی، مجھے شہد چاہیے۔ پردار چونٹی بولی، شہد چپکاؤ ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں اس میں الجھ جائیں گے۔ چونٹی بولی، اگر یوں ہی ہاتھ پاؤں چپک جایا کرتے تو کوئی بھی شہد نہ کھا پاتا۔ پردار چینٹی نے کہا، تم بہتر جانتی ہو، لیکن آؤ میری بات سنو اور شہد کا خیال چھوڑ دو۔ میں پردار ہوں اور تجربہ رکھتی ہوں۔ چھتے کی طرف جانا بہت مہنگا پڑے گا اور ممکن ہے کہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ چونٹی بولی، اگر ممکن ہو تو اپنی مزدوری لو اور مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ اگر تم ایسا کرنے سے قاصر ہو تو زیادہ جوش نہ کھاؤ، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اور جو نصیحت کرتا ہے مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ پردار چینٹی بولی، ممکن ہے کوئی ایسا نکل آئے جو تمہیں وہاں تک پہنچا دے، لیکن اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی، اور جس کام کا انجام اچھا نہ ہو میں اس میں تعاون نہیں کرتی۔ چونٹی بولی، خواہ مخواہ خود کو خستہ نہ کرو، میں تو آج ہر قیمت پر چھتے تک پہنچوں گی۔ پردار نے اپنی راہ لی اور چونٹی نے دوبارہ آواز لگائی، کوئی ہے جوان مرد جو مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے اور معاوضے میں ایک جو مجھ سے وصول کر لے۔ اچانک ایک مکھی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے کہا، بیچاری چونٹی، تمہیں شہد کی طلب ہے اور تمہیں اس کا حق ہے، میں تمہاری آرزو ضرور پوری کروں گی۔ یہ سن کر چینٹی بہت خوش ہوئی اور مکھی کو خوب دعائیں دینے لگی۔ مکھی نے چینٹی کو اٹھایا اور اسے چھتے کے قریب بٹھا کر خود اڑ گئی۔ چینٹی بہت زیادہ خوش تھی اور اسی خوشی میں وہ سوچنے لگی کہ اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ چونٹیاں کس قدر بد قسمت ہیں کہ گندم اور جو جمع کرتی رہتی ہیں اور کسی وقت بھی ان کا رخ شہد کے چھتے کی جانب نہیں ہوتا۔ چونٹی نے ادھر ادھر سے کچھ شہد چاٹا اور آگے بڑھتی گئی، حتیٰ کہ شہد کے حوض میں جا پہنچی، اور اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں شہد سے چپک گئے ہیں اور اس کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کرنا ممکن نہیں رہا۔ اس نے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی، لیکن سب کچھ بیکار رہا۔ تب اس نے فریاد کی، اے لوگوں، مجھے نجات دلاؤ، ہے کوئی جو مجھے یہاں سے نجات دلائے؟ جو کوئی مجھے یہاں سے نجات دلائے گا تو میں اسے 2 جو انعام میں پیش کروں گی۔ مجھے بچاؤ، مجھے یہاں سے نکالو۔ عین اسی وقت پردار چونٹی اپنے سفر سے واپس آ رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر پردار کو بڑا دکھ ہوا اور اس نے فوراً اس کو مصیبت سے نکالا۔ پھر بولی، میں تمہیں نہیں کہا کرتی تھی، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گی کہ زیادہ لالچ گرفتاری کا سبب بن جاتا ہے۔ آج تو تمہارا نصیب بلندی پر تھا کہ میں اچانک یہاں پہنچ گئی، لیکن آئندہ محتاط رہنا، اور اگر کبھی کوئی تمہیں کوئی نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کو غور سے سن لینا، اور کسی ایسے سے کبھی بھی مدد نہ لینا جو تمہارا خیر خواہ نہ ہو۔